تبلیغ کی امام حسین نے ابن سعد وہ کیریکٹر تھا کہ مولا اسے بچپن سے جانتے ہیں. یزید کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پوری زندگی میں نے اللہ کی عبادت میں گزاری, اب زندگی کے آخری لمحات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ کچھ دین کی خدمت کروں اپنے باپ کی طرح. اس کا دل تھا, کیونکہ اسے پتا تھا سعد بن ابی وقاص نے ایران فتح کیا, تو اس کا دل تھا کہ میں بچپن سے باپ سے سنتا تھا ایران ایسا, ایران ویسا, تہران ایسا, تہران ویسا, تو خواب تھا کہ میں کبھی ایران جاؤں. تو کہا کہ آخری عمر ہے, ابا نے ایران فتح کیا تو بیٹا چاہتا ہے تھوڑی خدمت کر لے, میں جا کے ذرا دین بتاؤں, حدیث بتاؤں, نماز بتاؤں, لوگوں کو ذرا مسلمان بناؤں. جیسے ہماری حکومت میں کئی لوگ بیچارے خدمت کے لیے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اس پاکستان کی کیا کی جائے, خدمت کی جائے. تو اس کو بھی خدمت کا جذبہ تھا کہ عہدہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے, کس کے لیے چاہیے, خدمت کے لیے چاہیے. تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یزید نے لکھ کے دیا, شہر رے کی حکومت کا قوالہ لکھ کے دیا. بدبختی اس کی کیا تھی, اس نے کہا جاتے جاتے میں ذرا کوفے سے ہوتا ہوا جاؤں, اگر یہ ڈائریکٹ چلا جاتا تو کبھی قاتل حسین نہ بنتا. یعنی یہ حکم نامہ لے کے ڈائریکٹ اگر ایران نکل جاتا تو کبھی یہ نوبت ہی نہ آتی امام حسین کا قاتل بنتا. اس کی بدقسمتی سمجھیں یا امتحان الہی سمجھیں کہ خدا بعض اوقات کئی چیزیں دے کے بندوں کو آزماتا ہے, بعض اوقات کئی چیزیں لے کے بندوں کو آزماتا ہے. کہتے ہیں جب آیا کوفے تو ابن زیاد یہاں آ چکا تھا, تو اس نے کہا اب جاتے جاتے ذرا ایک سلامی ابن زیاد کی بھی دیتا ہوا جاؤں. جیسے ابن زیاد کے پاس آ, اس نے کہا مرحبا, اتنا بوڑھا آدمی, صحابی کا بیٹا, نمازی, آ جاؤ. کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں, بڑھاپا ہے, آخری عمر میں گیا تھا امیر المومنین کے پاس, اور ایک چھوٹی سی خدمت ہے, دل کرتا ہے کہ زندگی کے آخری دن اللہ کی دین کی ترویج اور تبلیغ میں گزارے اور خدمت جا کے کروں. کہاں پہ, کہ شہر رے میں. اچھا لکھ کے دیا ہے, کہاں, یزید نے لکھ کے دیا ہے. کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح. اس نے غلطی کر کے وہ حکم نامہ کسے دیا, ابن زیاد کو دیا. زیاد نے پڑھا اور پیچھے رکھا, دوسرا حکم نامہ نکالا, کہ ذرا یہ بھی پڑھ لو. اس میں لکھا تھا کہ میں اختیار تام دیتا ہوں ابن زیاد کو, اختیار کامل دیتا ہوں ابن زیاد کو, یہ جسے چاہے جہاں روکے, جسے چاہے جہاں بھیجے. کہ اب اختیار ہے میرے پاس, میں ایک کام کرو گے پھر تمہیں یہ تمہارا آرڈر کیا دوں گا, واپس دوں گا. کہ کون سا کام, کہ حسین کربلا آئے ہیں, پہلے حسین کا کام تمام کرو. کہتے ہیں کہا میں اور حسین کا کام, کیا باتیں کر رہے ہو, نواز رسول حسین ابن علی کا, پھر حکومت کو بھول جاؤ, شہر رے کو تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا مجھے ایک ہفتے کا وقت دو. کہتے ہیں گھر میں چلتا رہا, گھومتا رہا, سوچتا رہا. دیکھو نا, یہ چلنا حر کا بھی ہے اور ابن سعد کا بھی ہے, یہ سوچ یہ فکر قاضی شریح کی بھی ہے. سوچتا رہا, پھر وہی حدیثیں, کیا ضرورت پڑی ہے حسین کو یزید کے مقابلے میں آنے کی, اصحاب بھی تو بیٹھے ہیں, مدینے والے بھی تو بیٹھے ہیں, کیوں مسلمانوں کا ماحول حسین ابن علی خراب کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ رسول کی حدیثیں جو جھوٹی حدیثیں ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئیں کہ حاکم خلیفہ ہوتا ہے, خلیفے کے مقابلے میں جو بھی آ جائے اسے قتل کر دو چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ باتیں سنا کہ اس نے خود کو کیا کیا, مطمئن کیا. کہ حسین کو مار دوں گا اور اس کے بعد کہاں چلا جاؤں گا, شہر رے میں چلا جاؤں گا. کربلا کا دن امام حسین نے 2 سے 3 خطبے دیے ہیں ابن سعد کو. خود مانتا تھا کہ حسین تیری طرف آؤں گا تو جنت ملے گی, لیکن یہ شعر ہے ابن سعد کا, حسین کیا کروں, تیری طرف آتا ہوں تو جنت ملتی ہے, لیکن کیا کروں, شہر رے کی حکومت زیادہ میٹھی ہے. کہ حسین تو وعدہ جنت دے رہا ہے, یزید نے لکھ کے دیا ہے, کیش ہے, بس یہاں شہید کروں اور وہاں کہاں پہنچوں, شہر رے کا حاکم بنوں. وہ امام کا جملہ کا سن لے حسین کی زبان سے, حکومت تو دور, وہاں کی زمین کے گندم کا دانہ بھی کھانے کو نصیب نہیں ہوگا. پیغام ابا عبداللہ. کہتے جب مولا سمجھا رہے تھے, یہاں شبس ابن ربی نے بولنا شروع کیا.
نہروان میں علی کا علم بردار، جنگ کربلا میں یزید کے علم کا بردار. اتنا بدتمیز تھا کہ اس نے ابن سعد کو کہا ابن سعد یہ تو بتا تو نے ہمیں حسین کو مارنے کے لیے بلایا ہے یا حسین کی تقریر سننے کے لیے بلایا ہے؟ تمام کر کار حسین کو، کیا سن رہا ہے حسین کی باتیں؟ کہتے یہاں امام حسین نے بڑے جلال سے اسے دیکھا، کہ تو وہی نہیں جو میرے بابا کے لشکر میں تھا، وہاں بابا کے ساتھ، یہاں مجھے مارنے آئے ہو؟ تو کہنے لگا حسین تیرے باپ نے میرے اوپر جادو کیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، ابھی جاگ چکا ہوں، مجھے پتا ہے حق و باطل کیا ہے، سکون تب لوں گا جب تجھے ماروں گا. امام نے فرمایا تو نے خط نہیں لکھا مجھے؟ نہیں میں نے نہیں لکھا. کہ عباس جا خیمے سے خط لے کر آ. کہتے غازی گئے، سارے خط امام حسین اپنے ساتھ لائے تھے، کل کو یہ نہ بولے میں نے حسین کو نہیں بلایا. کہتے امام نے اسے منہ پہ دکھایا، یہ دیکھ تیرا خط. کہتے شرم کے مارے پورے لشکر میں جب دکھایا نا اس نے خط لکھا تھا تو سارے یزیدی سے دیکھ رہے تھے، بدبخت خط لکھ کے آئے حسین کو مارنے آیا ہے، اتنی منافقت. کہتے اس کی بے عزت ہوا اس لشکر میں. اس وقت اس نے کہا حسین میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے مرنے کے بعد نیت کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں کہ ایک مسجد بناؤں گا. جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہو نا، نظر کرتے ہو، کہا حسین تجھے مارنے کے بعد ایک مسجد بناؤں گا کوفے میں، اس نیت سے، خوشی سے کہ لوگ آ کے نمازیں پڑھیں، حسین کے مرنے کی خوشی کی مسجد. اور کہتے ہیں اس نے کوفے میں مسجد بنائی شہادت امام کے بعد. عجیب ہیں تاریخ کے کردار. اے کاش مسلمانوں کو کھول کھول کے پڑھائے جاتے تاکہ آج سمجھتے کہ آج کے کردار کس کو کاپی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شیعہ کیوں سر فخر سے بلند ہے؟ کیونکہ ہم حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں. آج فخر سے آپ کا سر بلند ہے. کوفے کی کچھ مسجدیں ہیں جس میں اہل بیت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ نہ جایا کریں، ان میں سے ایک مسجد یہ ہے، نام رکھا مسجد حمراء. ترجمہ سنیں گے، لال مسجد. یہ جو آپ کے ملک میں کچھ مسجدیں بنی ہیں، ذرا اس کا پیشینہ دیکھا کریں تاریخ میں کس کے نام سے دیکھ کے بنائی گئی ہیں. مسجد حمراء، لال مسجد. اور لال مسجد بنانے والا شبس ابن ربیع. عجیب کردار، دوغلا کردار، کہ کبھی خط لکھا پھر حسین کے مقابلے میں، پھر جب مختار آیا قیام کرنے کا، مختار میں تیرا ساتھ دوں گا. پھر جب مختار کامیاب ہونے لگا پھر مختار کے دشمن کے ساتھ مل گیا. یعنی یہاں کی خبر وہاں پہنچا رہا ہے، وہاں کی خبر یہاں پہنچا رہا ہے. عجیب لکھا تاریخ کے جملے ہے. جب مختار کو پتا چلا یہ خائن ہے، بدبخت ہے، مختار نے سپاہیوں کو کہا پورے کوفے کو چھان مارو اور یہ بدبخت مجھے لا کر دو. کہتے ہیں صبح شام لگا دی لیکن یہ نہیں ملا. زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، شبس نہیں ملا. کسی نے آ کے خبر دی مختار وہ کوفے سے نکل گیا. کہ نکلا کیسے؟ اتنا پہرا، اتنے سپاہی کہ ایک بندہ بھی کوفے سے نہ نکلے. تاریخ پڑھیے، اہل سنت کی تاریخ ہے. کہتے ہیں شبس ابن ربیع جب کوفے سے بھاگا یہ لال مسجد بنانے والا تو برقع پہن کے کوفے سے بھاگا. کتنے کردار ملتے جلتے ہیں.